شاہد صاحب بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو قومی اسمبلی نے آج منی بجٹ پیش کیا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مزید خراب ہوں گے. کیا پاکستان کے پاس اس منی بجٹ کے علاوہ کوئی آپشن تھی یا نہیں تھی؟ نہیں، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ صرف آج کی نہیں ہے، جب سے آپ IMF پروگرام میں گئے ہیں یہ، اور آپ کے یہ آخری جگہ ہوتی ہے جب آپ جاتے ہیں IMF. تو جب عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، یہ اسی کی ایک کنٹینویشن ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ریویوز ہوتے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد. ان ریویوز میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ نے ہدف دیے تھے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. جب وہ پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اضافی ٹیکسیشن کرنی پڑتی ہے، جس وجہ سے بھی پورے نہ ہوں، امپلیمنٹیشن میں کمی ہو یا نہ ہو. تو اس کے لیے آپ کو، چونکہ قانون ہے، آپ کو اسمبلی میں آنا پڑتا ہے اور ایک منی بجٹ پاس کروانا پڑتا ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج منی بجٹ پاس ہوا ہے یہ حکومت کی کامیابی ہے، لیکن ریاست پاکستان کی بہت بڑی ناکامی ہے. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو حکومت کی کامیابی ہوتی ہے وہی ریاست کی کامیابی بھی ہوتی ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج آپ بنیادی نمبرز دیکھ لیں کہ آپ کی جو کل آمدن ہے وہ سود بھی پورا نہیں کرتی. آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، اسی لیے آپ IMF میں جاتے ہیں کہ کچھ ڈسپلن آ جائے، اور جو دوسرے آپ کو ممالک جو قرضہ دیتے ہیں یا جن کے قرضے آپ کے پاس ہیں ان میں یہ اعتماد آ جائے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں. یہ میں نے سوال اس لیے کیا ہے کہ جنوری فروری 2022 میں، یعنی کہ پچھلے سال انہی دنوں میں جب آپ سے ملاقات ہوتی تھی مختلف جگہوں پہ، خاص طور پہ شیخ روہیل اصغر صاحب کا جو منڈے کے دن کھانا ہوتا ہے جی، تو وہاں پہ پتہ چلتا تھا کہ حکومت جو ہے اس کے خلاف کو تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے، جوڑ توڑ چل رہا ہے. تو وہاں پہ میں نے بلاول صاحب سے بھی بات کی، سوال پوچھا، اور وہی سوال میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی پوچھا کہ آپ نے اگر عمران خان کو ہٹا دیا تو اس نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس پر آپ عمل درآمد کر لیں گے، اور عمران خان کو ہٹا کے کہیں آپ پھنس تو نہیں جائیں گے؟ تو یہ سارے کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہم دیکھ لیں گے، ہمارے پاس روڈ میپ ہے. وہ روڈ میپ کے نظر نہیں آ رہا. ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی پھنس گئے ہیں، بلاول صاحب بھی پھنس گئے ہیں، آپ بھی پھنس گئے، ہم سب پھنس گئے. ملک پھنس گیا. ملک پھنس گیا. جہاں جس نہج پر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت پاکستان کی معیشت کو لے گئی، اس کا یقین کریں مجھے بھی اندازہ نہیں تھا. حالانکہ میں اس کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں، اور بہت سے لوگ، یعنی مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ بالکل اس کو 24 گھنٹے فالو، ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی خراب ہو چکی ہے. اور سب سے جو عجیب بات تھی یا حیرت انگیز بات تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ملک بھی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. ہم پوری دنیا کے اعتماد کھو چکے تھے. میں نام نہیں لینا چاہتا، جو بھی ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہر مشکل میں ہماری مدد کرتے ہیں، وہ عمران خان کی حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. اور ملک کے اندر بھی یہی حالت تھی. آپ نے جو ریویوز کیے IMF کے ساتھ، جو ان سے وعدے کیے، آپ نے ہفتے بھی نہیں لگائے، دنوں میں ان کو توڑ دیا. اور جو آخری حرکت عمران خان صاحب نے کی کہ پیٹرول کو قیمت خرید سے کم بیچنا شروع کر دیا، جو کہ دنیا میں کوئی ملک نہیں کر سکتا، سعودی عرب نہیں کرتا. ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی. جی، اس وقت آ چکی تھی، ان کو پتا تھا میں جا رہا ہوں. یہ جو وہ جو ظلم تھا ملک کے ساتھ، جو تقریباً آپ کو 400 ارب اس کا امپیکٹ آیا. اور وہ امپیکٹ کی صرف بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مکمل طور پہ تمام مالیاتی اداروں کا اعتماد ہمارے ملک سے اٹھ گیا کہ بھئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو IMF پروگرام میں ہیں اور پیٹرول کو اور ڈیزل کو قیمت خرید سے کم بیچ رہے ہیں. ورنہ یہ پیٹرول ڈیزل تو حکومت کی آمدن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اگر سنگل سورس آج بھی جو 50 روپے آپ پر PDL لگا ہوا ہے، ڈیوٹی ہے، اس وقت کوئی ٹیکس اور نہیں ہے پیٹرول پر، یہ آپ کو 1200 ارب روپیہ سالانہ دیتا ہے. تو وہ بھی ختم کر دیا اور قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچنا شروع کر دیا.